الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آئندہ کل کا دن ہندوستان کا ہر آدمی اور ہر شخص اور ہر شہری یوم جمہوریہ منائے گا۔ یوم جمہوریہ یہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے، جس کو ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے، جس میں ہر ایک کو اپنے مذہب پر پوری طرح عمل کرنے کی اجازت ہے، اور اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ یہ ہمارا لا اور قانون اور آئین کہتا ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ منانے سے پہلے میری یہ چند مختصر سی باتیں مسلمانوں کے ہر بچے اور ہر جوان کے کانوں تک پہنچ جائے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے، اور یہاں پر ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہمیں یہ ملک دیتا ہے، اور اس کا یہ آئین دیتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے اسلاف نے، علماء نے قربانیاں دی ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ جس طرح ملک کو آزاد کرانے میں ان کی قربانیاں رہی، اسی طرح ملک کا قانون بنانے میں بھی ہمارے مسلمان شامل تھے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کے اسلاف کے نام تاریخ سے مٹائے جا رہے ہیں، اور ان کی ہسٹریاں اور ان کی تاریخ، ان کی سیرت کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یوم جمہوریہ منانے سے پہلے ہمارے ان قربانیوں پر نظر ڈالیں، ہمارے پرکھوں اور ہمارے اسلاف، ہمارے سلف صالحین کی سیرت کو پڑھیں، اور تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اس ملک میں عزت کے ساتھ جئیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک 250 سال تک انگریزوں کا غلام رہا۔ آخر میں ہمارے علماء کی قربانیوں، محنتوں کے نتیجے میں 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں، آزاد ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اور شانتی اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیارے ملک میں کون سا قانون رہے جس کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور باقی سارے مذہب کے لوگ مان کر ہندوستان میں رہیں۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں ہمارے پیارے ہندو بھائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور مسلمان پاکستان بھی لے چکے تھے۔ اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا آسان تھا، لیکن ہمارے علماء اور دوسرے مذہب کے بہت سے بڑے لوگوں نے اس ملک اور اس کے قانون کو جمہوری بنوایا۔ قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ ہمارا آئین اور قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، اور 26 جنوری کو 1950 عیسوی کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو ہم ہندوستانی لوگ یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں، جسے انگریزی میں ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اسی طرح قانون بنانے میں ہمارے علماء اور دانشمند حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں بہت سے مسلمان شامل تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ قانون بنانے والی کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان شامل تھے۔ پوری دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ہمارا آئین بھی سب سے بڑا آئین ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے عوام کی مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ ہمارا آئین اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب برابر کے شہری ہیں، کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور عام کریں تاکہ ہمارے مسلم نوجوان بچے اور ہمارے اسکولز میں اور کالجز میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو اس ملک کی تاریخ معلوم ہو جائے۔ یہ مختصر سی تاریخ ہم نے آج پیش کیا ہے اور ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شرپسندوں کی شرارت سے اور حاسدین کی حسد سے اور نفرت پھیلانے والوں کی نفرتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔